نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں اسم کے بارے میں پڑھا تھا اور اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس میں سے ہم 3 باتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ 3 کے بارے میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلا جو تھا اعراب تھا، جنس تھا یعنی مذکر مؤنث کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور عدد، واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھا ٹاپک پڑھیں گے اسم کے بارے میں، وسعت۔ چوتھا ٹاپک پڑھیں گے وسعت۔ وسعت کا مطلب ہے کیپیسٹی اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کو کہتے ہیں وسعت۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کو کہتے ہیں انگلش میں پراپر ناؤن، اس میں نکرہ کو کہتے ہیں کامن ناؤن۔ کوئی بھی ناؤن ہو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتابن، اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب۔ ولدن، لڑکا۔ کرسیٌ، کوئی بھی کرسی۔ قلمٌ، کوئی بھی پین۔ تو اس میں نکرہ عام کو کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ جو ہیں وہ خاص کو کہتے ہیں، ہاں، پراپر ناؤن کو کہتے ہیں خاص۔ تو کوئی خاص چیز ہو ہم اس کو وہ کہتے ہیں معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی 7 اقسام ہیں، اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں اور نہایت آسان ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو یہ آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت مدد کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کی پہلی قسم ہے اسم علم۔ اسم علم نام کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسم ضمیر، جو اسم کی جگہ استعمال ہو اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس میں جسے ہی، شی، اٹ انگلش میں آتا ہے، اس طرح عربی میں بھی اسم کی جگہ جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، اسم ضمیر۔ اس کے بعد نمبر 3 میں اسم اشارہ، ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اسم موصول جو ہے وہ 2 جملوں کو آپس میں ملانے میں مدد دیتا ہے۔ پھر معرف باللام، اگر ہم لام لگا لیں گے، الف لام، تو جو نکرہ ہے، اسم نکرہ جو ہے وہ معرفہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ معرفہ بندا، اور آواز جو ہے ہم پکارتے ہیں کسی کو تو پکارتے ہوئے یا رجل ہم کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے ہم اس کو کہتے ہیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ بے اضافت، مضاف اور مضاف الیہ، پوزیسر اور پوزیسڈ، مالک اور جس چیز کی ملکیت ہو اس کو ہم پوزیسڈ کہتے ہیں۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہیں یہ بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر معرفہ ہوگا مضاف الیہ تو یہ بھی معرفہ ہوگا، پھر آگے جو ہے اس کا جو مضاف ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ مضاف الیہ مالک کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر ایک خاکہ سا بن جائے، تاکہ ہم پھر عربی گرامر کو آگے سیکھنے میں یا قرآن پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو اس میں معرفہ میں سب سے پہلی قسم ہے اسم علم۔ ہم جانتے ہیں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حامدن، یہ خاص نام ہے حامدن، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ مکہ جگہ کا نام ہے، معرفہ۔ زینب معرفہ، یہ خاص نام ہے کسی کا۔ باغستان یہ خاص جگہ کا نام ہے، خاص ملک کا نام ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو اس میں علم نام، خاص نام جو بھی ہوگا یا جگہ کا نام ہوگا اس کو کہتے ہیں، کسی بھی خاص نام کو کہتے ہیں، جگہ کا نام ہو یا چیز کا نام ہو یا شخص کا نام ہو تو اس کو اسم علم کہتے ہیں نام کو۔ تو یہ سارے معرفہ ہو جائیں گے۔ دوسری قسم اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ اسم ضمیر کہتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہو اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں علی از مائی بیسٹ فرینڈ اور پھر ہی لگاتے ہیں ہم، ہی جو ہے اسم ضمیر ہے، ہی آتا ہے، پھر شی آتا ہے، وی آتا ہے، دے آتا ہے، یو آتا ہے، یہ سارے پروناؤنز ہیں انگلش میں۔ اسی طرح عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کون سے ہیں عربی میں؟ ہوا، وہ، انتا، تم، مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہیا، وہ، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث غائب کے لیے، اور انتی مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتی، اور پھر انا، نحنو، یہ سارے ضمیر ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی
معرفہ ہوں گے، یہ بھی معرفہ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، قریب بعید. آپ اشارہ کر کے کسی ناؤن کو، کسی اسم کو آپ نکرہ سے معرفہ بنا لیتے ہیں. اشارہ جب کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے بہت ساری کرسیاں پڑی ہوئی ہوں، وہ ساری نکرہ ہیں، کرسیاں، کرسیون. تو جب آپ اشارہ کرتے ہیں کہ ھذا کرسیون، تو وہ کرسی، ھذا کرسیون، یہ کرسی جو ہے لے کر آؤ، تو وہ معرفہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، ھذا یہ معرفہ ہو گئے ہیں. ھذی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے. یہ بھی قریب کے لیے ھذا، یہ بھی ھذی قریب کے لیے آئے گا، کسی چیز کی قریب کے لیے ہو. ذالک دور کے لیے آئے گا، بعید. ذالک مذکر بعید کے لیے، تلک مؤنث بعید کے لیے آئے گا. تو یہ بھی اس میں اشارہ جو ہیں یہ بھی وہ ہیں معرفہ ہیں. یہ اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر نہایت اہم ہے. یہ قرآن میں بے شمار دفعہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ہم اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے ان سب کے ساتھ، کیونکہ ان میں واحد کے لیے الگ آتا ہے، تثنیے کے لیے الگ آتا ہے، اور جمع کے لیے الگ آتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے الگ آتا ہے. تو ان کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پھر نمبر 4 میں اس میں موصول، اسماء موصولہ کسے کہتے ہیں؟ اسماء موصولہ جو ہیں یہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے. یہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں، جس کا مطلب یعنی معنی کیا ہے؟ جو، جس نے، جس کو، جس کا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے اکثر قرآن پڑھتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں کہ الذی، الذی جو ہے واحد کو کہتے ہیں، واحد جو. الذین جمع کے لیے آتا ہے، وہ جو، جس کو. ان سب کے جملے کے مطابق آپ اس کا ترجمہ کریں گے. اللتی آئے گا واحد مؤنث کے لیے آئے گا، اللاتی جمع مؤنث کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللاتی، یہ جو ہیں ان کا مطلب ہے جو، جس نے، جس کو، جن کا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں جا کے دیکھو کہ کون آیا ہے. وہ جو کون آیا ہے ابھی فی الحال وہ اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے. بچہ جاتا ہے اور وہ جا کے دیکھتا ہے اور پھر آ کے والد کو کہتا ہے کہ وہ شخص آیا ہے جو کل آیا تھا، جو کل آیا تھا، جو کل آیا تھا. تو یہ جب جو آ جاتا ہے تو یہ بھی اس میں موصولہ ہے، اور وہ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بن جائے گا. وہ جو کل آیا تھا خاص ہو گیا، وہ وہی والا ہے جو کل آیا تھا. تو یہ جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں بہت دفعہ آئے ہیں. یہ جو موصول ہے یہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، اور یہ اس کا مطلب جو ہے وہ جملے کے مطابق، سیاق و ثبات کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے. معرف، یہ جو 4 ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ اوریجنل اسماء ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اسم کی قسمیں جو ہیں یہ اوریجنل ہیں. جو، اور بعض اسم جو ہوتے ہیں یہ معرف باللام، بعض اسم جو ہوتے ہیں ہمیں نکرہ سے معرفہ بنانا پڑتا ہے اس کو. تو مثال کے طور پر کتابن، یہ نکرہ ہے تو اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے. بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہیں تو وہ نکرہ ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور جب ہم ایک خاص کتاب کو کہیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گی. تو وہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ معرفہ. یہ جو ہے معرفہ کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے ہم کتابن جو نکرہ ہوگی، کتابن، اس کے شروع میں الف لام لگا لیں گے. الف لام لگا کے اور اس کے اوپر جو تنوین ہوگی اس تنوین کو ہم گرا دیں گے اور ضمہ لگا دیں گے آخری حرف کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو الکتاب، جب ہم نے نکرہ سے معرفہ بنایا ہے تو ال لگائیں گے اور تنوین گرا دیں گے. المسلمو، الولدو، تو جہاں پہ ال آئے گا تو اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، اور جہاں تنوین آئے گی وہاں پہ ال نہیں آئے گا. آپ نے قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار جگہوں پہ یہ تنوین والے لفظ ملیں گے. کتابن یا کتابن یا کتابن، یہ تنوین ہوگی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہیں یہ اسم ہے. یا اس کے ساتھ ال آئے گا تو الکتابو، تو الکتابی اور الکتابہ، تو یہ اس میں یہ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہوں گے. اب معرفہ بندا، معرفہ بندا کیا ہے؟ ہم آواز دیتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم معرفہ بندا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یا رجلو، یا رجلو کا مطلب ہے کہ اے شخص ہے. اس کے لیے جب بہت سارے لوگ ہوں تو وہ نکرہ ہیں، عام لوگ ہیں، عام اسم ہیں. لیکن جب یا کا لفظ استعمال کریں تو ہم کسی خاص شخص کو
آواز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ نکرہ نہیں ہوگا. لوگ جا رہے ہیں تو وہ نکرہ ہیں سارے. ہم جب کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ جو ہے معرفہ بن جائے گا. اب معرفہ با اضافت، معرفہ با اضافت جو ہیں وہ مضاف اور مضاف علیہ ہیں. مضاف علیہ کہتے ہیں پوزیسر کو، اور مضاف کہتے ہیں پوزیسڈ کو. ہم نے اعراب کے سبق میں پڑھا تھا نا کہ جب اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، پیش ہوگی، تو وہ فاعل ہوگا، کام کرنے والا ہوگا. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. اور جب اس کے اوپر نصب ہوگی، جب اسم حالت نصب میں ہوگا، زبر ہوگی، تو وہ مفعول ہوگا، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوگا. اور جب اسم مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگی، تو وہ پوزیسر ہوگا، وہ اضافی حالت میں ہوگا، مضاف علیہ کی حالت میں ہوگا. یہ دیکھیں، تو یہ اللہ کتاب اللہ ہے، یہ مضاف اور مضاف علیہ اضافی حالت میں ہے. یہ سمجھے اللہ جو ہے وہ اضافی حالت میں، اس لیے اس کے نیچے زیر آئے، یہ جر کی حالت میں ہے، حالت جر میں ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے مضاف علیہ وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں اسم جو ہوگا وہ یہ ہوگا. تو پوزیسر کہتے ہیں مالک کو جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو. جس طرح علیز بک، علی جو ہے پوزیسر ہے، بک جو ہے وہ پوزیسڈ ہے، جس چیز کا وہ مالک ہے. تو دیکھیں مضاف کہتے ہیں مالک کو، اور مضاف علیہ جو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں. اس مثال کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. تو یہ جو ہے مجرور ہے، اس لیے یہ اضافی حالت میں ہے. تو اللہ یہاں پہ مالک ہے، اور کتاب جو ہے اس کتاب کا مالک ہے. تو یہ پوزیسر، یہ پوزیسڈ اس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے پورا سبق آئے گا، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور انشاءاللہ یہ بھی بہت آسان ہے اور سمپل ہے، چھوٹا سا ٹاپک ہے، اور جلدی سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اب ہم جو ہیں یہ ساتھ جو ہے اس میں معرفہ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. اب اس میں معرفہ کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے، اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے بارے میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں، معرف باللام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے. یہ جو ہے یہ کسی نکرہ سے ہم معرفہ جب بنانا پڑتا ہے تو ہم یہ الف لام کا استعمال کرتے ہیں. جب ہم کسی اسم نکرہ کو، کتاب نکرہ ہے، عام کتاب ہے، بہت ساری کتابیں پڑھیں، عام کتاب ہیں کتابن. تو جب ہم اس کو خاص بنائیں گے، بک، کوئی بھی بک، اے بک، پھر اس کو اگر خاص بنائیں گے، اس میں معرفہ بنائیں گے، تو الف لام اس کے ساتھ لگا لیں گے اور تنوین گر جائے گی. اس پہ تنوین گر جائے گی اور ڈبل پیش کی بجائے سنگل پیش آ جائے گی، الکتابو. اور اپنے ذہن میں اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ جب اس میں نکرہ ہوگا اس میں تنوین آئے گی، اور جب ال آ جائے گا تو اس کی تنوین گر جائے گی، تنوین نہیں آئے گی. یعنی جس اسم پہ ال آئے گا اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اور جس اسم پہ تنوین آئے گی اس میں ال نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے لکھ لیا کہ الکتابن، تو یہ عربی گرامر میں سب سے بڑی غلطی ہوگی. تو اس غلطی کو اپنے ذہن میں اچھی طرح وہ کر لیں، کلیئر کر لیں کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، وہ خاص کتاب ہو جائے گی پھر. یعنی کتابن عام کتاب، ابک، الکتاب دی بک خاص کتاب. ٹھیک ہے. مسلمن، المسلموں، یہ آ جائے گا کوئی عام مسلمان، یا ہم لگائیں گے المسلموں اور میم کے اوپر پیش لگا لیں گے، یہ تنوین گر جائے گی مسلمن سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آ کے دیکھیں، ال آئے گا، دیکھیں، اور تنوین نہیں آئے گی، ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر، یہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب دیکھیں مسلمون سے کیا آ جائے گا، المسلموں. مسلمون سے کیا آئے گا، المسلموں. تو اور اس کی تسنیہ کیا آئے گی، المسلمان، المسلمان. المسلمون، جمع کیا آ جائے گا، المسلمون. مسلمون سے آ جائے گا المسلمون. مسلمانے سے آ جائے گا المسلمان جمع. مسلمتن سے کیا آ جائے گا، مسلمتن، المسلمتو. ہاں،
مسلمتان سے کیا آ جائے گا؟ المسلمتان. اور مسلماتن، یہاں پہ المسلماتن آپ نے پڑھا ہوا ہے جمع واحد جمع میں، تو مسلماتن آتا ہے آتن، تو اس میں آپ نے ال لگایا ہے تو تن ختم ہو جائے گا، تو المسلماتو. یہ اس کو آپ ذرا پچھلے سبق کو بھی دیکھیں، تو اس سبق میں آپ نے یہ الف لام لگا کے اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. اس کے بعد ہم مزید تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اور اس کے بارے میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اس کا اور کیا ہے. اب دیکھیں اس کے بارے میں، اب ہم اس میں علم کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ اس میں علم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس میں علم، یہ اس میں علم کیا چیز ہے؟ اس میں علم نام کو کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اوپر. اس میں علم بہت آسان ہے، حامدن. حامدن، اور اس میں ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حامدن تو اسم ہے نا، خاص اسم ہے، اس کے ساتھ ال نہیں آئے گا. ال آپ اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے، یہ جو ال ہم نے پڑھا ہے اس میں نکرہ سے، کیونکہ یہ اس میں نکرہ نہیں ہے، اس میں معرفہ ہے، یہ خاص نام ہے. اس کے ساتھ ال نہیں لگائیں گے، اگر ال لگایا تو غلط ہو جائے گا، الحامدن نہیں آئے گا. تو حامدن اس میں علم ہے، یہ خاص نام ہے. مکہ تو یہ بھی خاص نام ہے. زینب، الزینب نہیں لگائیں گے. اور ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بعض عرب جو ہیں، بعض لوگ عرب جو ہیں ان کے دو گروہ ہیں. بعض گروہ جو ہیں اس پاکستان کے ساتھ الباگستان لگاتے ہیں، اور بعض جو ہیں دوسرا گروہ جو ہیں وہ پاکستان ہی لگاتا ہے. جو پاکستان لگاتا ہے وہ اس رول کے مطابق لگاتا ہے. لیکن کچھ جو گروہ ہیں وہ، کیونکہ یہ عرب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب جو ہیں عربی زبان، اتنا یاد رکھیں کہ یہ عربی زبان جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ عربی گرامر نہیں تھی، صرف و نحو نہیں تھا. یہ پھر قرآن نازل ہوا، اس کے بعد اس کی جو ہے صرف و نحو بنتی رہی ہے. عرب لوگ جس طرح بولتے آ رہے ہیں، جس طرح لکھے آ رہے ہیں، اسی طرح ہی ہم بھی بولتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے پھر بعد میں اس کی عربی بنائی ہے. جو عربی زبان کی جو گرامر ہے بعد میں وجود میں آئی ہے. تو بعض جو گروہ ہیں وہ الباگستان لکھتے ہیں اور بعض جو ہیں پاکستان لکھتے ہیں. اور یہ نام کے ساتھ دیکھیں زینب، حامد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بعض ناموں کے ساتھ وہ ال لکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، الحسن، الحسین، ٹھیک ہے، العباس، ان کے ساتھ ال لکھتے ہیں. وہ ہم بھی ان کے ساتھ ال لکھتے ہیں، لیکن عام ناموں کے ساتھ وہ ال نہیں لکھتے ہیں. یہاں پہ الحامد نہیں لکھیں گے، الحسین لکھ سکتے ہیں، الحسن لکھ سکتے ہیں، العباس لکھ سکتے ہیں آپ. وہ انہوں نے چونکہ لکھتے آ رہے ہیں اور وہ لکھتے ہیں تو ہم بھی لکھتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کو ہم ایکسیپشن اور مستثنیٰ کیس ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جب آئے گا کبھی آیا تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، خاکہ سا ہونا چاہیے ایک. تو اس لیے اب اس میں علم، اس میں معرفہ بندا، ٹھیک ہے نا، آواز ہم دیتے ہیں کسی کو. بہت سارے لوگ جا رہے ہیں وہ نکرہ ہیں، سارے رجلن سارے رجلن ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں یا رجلو، تو یا جب ہم لگائیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، آواز کی وجہ سے معرفہ بن جائے گا. یا رجلو، رجلن، یہ رجلن تنوین ہے، رجلن، تو رجلن سے یا جب ہم لگائیں گے یا رجلن، یا رجلو آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو حرف با ندا جو ہوتا ہے وہ جب آ جائے گا حرف تو اس کے ساتھ رجلو آ جائے گا. محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمدن آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آواز جب ہم دیتے ہیں کسی کو تو وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب حرف با اضافت، اب اضافت ہم نے ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، مضاف، مضاف الیہ. مضاف پوزیسر ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، مضاف مضاف الیہ، اور یہ پوزیسر اور پوزیسڈ ہوتا ہے. مضاف جو ہوتا ہے وہ چیز کو کہتے ہیں، اور مضاف الیہ مالک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ پوزیسر کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں، اور مضاف جو ہیں وہ چیز کو کہتے ہیں. مضاف الیہ دیکھیں، مضاف الیہ اگر اس میں معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف، اگر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ اللہ، یہ جو ہے اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، یہ جو ہے اللہ، نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں، اللہ، قرآن، ولد، لڑکا. اگر یہ معرفہ ہوں گے، یہ تینوں معرفہ ہیں، اگر معرفہ ہوں گے تو مضاف بھی اس میں معرفہ ہوگا. تو یہ مضاف جو ہیں، یہ مضاف،
جو چیز کی ملکیت ہے وہ بھی معرفہ ہوگا، اگرچہ اس پر الگ ال نہیں لگا ہوگا، اس پہ ال نہیں لگا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی معرفہ ہی ہوں گے. سمجھ گئے؟ یہ مثال کے طور پہ دیکھیں ال، یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے میں اللہ جو ہے اس میں معرفہ ہے. اس کلوز ریلیشن شپ کی وجہ سے بیت جو ہے گھر، قریبی تعلق کی وجہ سے یہ بیت جو ہے یہ بھی معرفہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، ال اس کے اوپر نہیں لگا ہوا ہے، الف لام البیت اللہ نہیں لگا ہوا، غلط ہو جائے گا. تو جب یہ مضاف الیہ جو پوزیسر ہے اگر وہ معرفہ ہوگا تو وہ یہ جو اس کا پوزیسٹ ہے، جو ملکیت ہے، جو چیز ہے، وہ بھی معرفہ ہو جائے گی. سورۃ القرآن، یہ قرآن جو ہے خاص کتاب کا نام ہے، اس لیے سورت بھی خاص ہو جائے گی، السورت نہیں، لیکن یہ پھر بھی معرفہ ہے سورت. قلم الولد، اب یہ الولد آ گیا ہے، الولد کا مطلب ہے خاص لڑکا، خاص لڑکے کی یہ پین ہے. یہ پین جو آپ دکھا رہے ہیں یہ بھی معرفہ ہے، یہ قلم جو ہے یہ اس خاص لڑکے کی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اس میں اسم جو ہیں یہ پوزیسر جو ہیں مضاف الیہ جو ہیں ولد، یہ معرفہ ہے، اس لیے یہ قلم بھی معرفہ ہو جائے گی. اس طرح آپ دوسری مثالوں کو دیکھیں بیت و رجلن، بیت و رجلن کا مطلب ہے یہ رجل جو ہے یہ عام آدمی ہے، بیت گھر، یہ عام لڑکے کا، عام آدمی کا گھر، عام آدمی کا گھر. تو یہ عام گھر، یہ گھر بھی عام ہو جائے گا اور یہ آدمی بھی عام ہے، اس لیے یہ رجلن آ جائے گا. یہ چونکہ مجرور ہے نا، ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا کہ جو پوزیسر ہوگا وہ مجرور ہوگا، اس میں ڈبل زیر آئے گی، اور جو مثال کے طور پہ ال آ جائے گا یہ معرفہ ہوگا تو معرفہ کے نیچے ڈبل زیر تنوین گر جائے گی اور ایک سنگل زیر رہ جائے گی، کسرہ رہ جائے گی. ادھر ڈبل زیر رہ جائے گا، مجرور ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. بیت و رجلن کسی آدمی کا گھر، غرفت و بنتن کسی بھی لڑکی کا کمرہ، لڑکی کا کمرہ. ہاں البنتی ہو جائے گا، البنتی اگر وہ ہو جائے گا تو یہ غرفت البنتی، تو یہ معرفہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ ال نہیں ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ پہ یہ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، نکرہ ہے. تو غرفت و بنتن، عالم و بلدن، عالم کسی شہر کا عالم، تو یہ مجرور ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں، جمع مکسر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں تھوڑا سا رکھ لیں جمع مکسر کے بارے میں، تو یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جمع مکسر اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک خاکہ سا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو جمع مکسر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جمع کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. یہ ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کے ریلیٹڈ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے. جب آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے یا آگے کوئی اور کتاب پڑھیں گے یا اور کوئی مزید، تو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی. جمع کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جمع جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر. جمع سالم تو ہم پڑھ چکے تھے، جمع مکسر بھی پڑھ چکے ہیں. تو جمع مکسر کے بارے میں ایک اور پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں یہاں پہ. جمع مکسر عاقل جو عقل رکھنے والی ہوتی ہے، اس میں انسان، فرشتے، جنات شامل ہیں. جمع مکسر غیر عاقل، اس میں باقی چیزیں شامل ہیں جو غیر عاقل ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا ہے مسجد، مال، یہ کتاب، یہ کتب، جس طرح جمع مکسر پڑھے نا، کتاب، کتب، یہ جو پڑھی ہے مال، اموال، مسجد، مساجد، یہ ساری جمع مکسر ہے. اس کا ایک چھوٹا سا قانون اپنے ذہن میں رکھ لیں. جمع مکسر اس کی دو اقسام، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل. جمع مکسر عاقل میں انسان، فرشتے اور جنات ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عقل ہوتی ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں جمع مکسر کی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں وہ ساری غیر عاقل ہیں. اب اس کا جو ہے اس کو پہلے دیکھیں جمع مکسر غیر عاقل کی. جمع مکسر غیر عاقل جو ہیں، جمع مکسر عام طور پر مؤنث استعمال ہوتا ہے. یہ جو جمع مکسر غیر عاقل ہے یہ عام طور پہ مؤنث اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اس میں اشارہ، جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اس میں اشارہ یا اس میں صفت یا واحد مؤنث جو آتی، واحد مؤنث آئے گی. یعنی جمع مکسر جب آئے گا غیر عاقل تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہوگا نا یا اس میں صفت ہوگی وہ مؤنث آئے گی، واحد مؤنث آئے گی، اس کی طرف جو اشارہ ہوگا وہ مؤنث آئے گی. دیکھیں مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی حاذہ اموالکم التی،